بات یہ ایران سے چلی تھی حضرت. ایران کے حوالے سے چونکہ میں نے پروگرام بھی موضوع یہی رکھا, ایران اپنے ملک سے نکل کر دوسرے جو سنی ممالک ہیں وہاں پر ایسی تنظیموں کو پروموٹ کر رہا ہے, جیسے مثال کے طور پر سیریا ہے. سیریا پورے اس کی اکثریت اہل سنت ہے, تشیع کی اکثریت نہیں ہے وہاں پہ, لیکن وہ وہاں پر بھی چلا گیا اور وہاں پر بلکہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اہل سنت کے قتل کے اندر بھی ملوث ہے, اور اسی طرح عراق کے اندر بھی اس نے, یمن کے اندر. اور تو یہ جو اس کی جو پالیسی ہے, اور پھر پاکستان کا رہنے والا جو شیعہ ہے یہ اس کے ساتھ جو ہمدردی رکھتا ہے یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہے, اور اس میں سیاست بھی انوالو ہو گیا ہے. فار ایگزامپل اگر کل کو پاکستان اور ایران کے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, جنگ ہو جاتی ہے, تو یہاں کا شیعہ تو ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا, پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہوگا. دیکھیے تو آپ شیعہ کی جو وفاداری پاکستان میں خاص طور پر ان لوگوں کی جو سیاست کے اندر ملوث ہیں یا انوالو ہیں, کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات, چونکہ آپ کا سوال اتنا زیادہ پہلو رکھتا ہے کہ ایک نشست میں ان تمام چیزوں کا تسلی بخش جواب دینا ممکن نہیں ہے مختصر وقت میں, لیکن میں صرف اشارتاً گزرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ایران سیریا کب گیا؟ داعش کے بعد, جب داعش نے قدم اٹھایا. داعش کون ہے؟ مسلمان. سلفی مکتب سے تعلق. ایک منٹ, کس مکتب یہ فکر کا ترجمان آپ کہیں گے داعش کو؟ انسانیت کے قتل کا اگر کوئی مکتب ہے تو وہ داعش ہے. لیکن جب داعش نے سر اٹھایا تو ہمارے پاکستانی مسلمان بھی اور عرب مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ نجات دہندہ ہے ہمارے. جب ان کے مظالم کی داستانیں سامنے آئیں, ویڈیوز سامنے آئیں, تو تب پتا چلا کہ یہ CIA کی ایک بڑی سازش اور بڑے اس پلان کا حصہ تھے, اور فنڈنگ وہاں سے ہوتی تھی, اور ان کو اسلحہ وہاں سے ملتا تھا, پروموشن وہاں سے ہوتی تھی, ٹریننگ ان کی طرف سے ہوتی تھی, اور ان کے CIA کے اندر جتنے ممالک ہیں ان ممالک میں ان کے ٹریننگ کیمپس سے, جن میں ترکی بھی شامل ہے, سعودی بھی شامل ہے, اردن بھی شامل ہے, بعض دیگر خطے کے ممالک بھی شامل ہیں. ان کا اصل ہدف کیا تھا؟ ان کے 2 اہداف تھے ابتدائی طور پر. پہلا ہدف سیریا کو تصاحب کرنا اور اس پر قبضہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام عرب ممالک میں اگر اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی ملک کھڑا تھا تو وہ سیریا تھا, کوئی اور ملک کھڑا نہیں تھا. اور اس پوری تاریخ میں صرف سیریا نے یہ کام کیا تھا. لہٰذا سیریا کو سامنے سے ہٹا دو تاکہ فلسطین کے اندر موومنٹ کو جو امداد باہر سے پہنچتی ہے, باقی جگہوں میں تو ان کا قبضہ ہے, ادھر سے جو امداد پہنچتی ہے اس کو بھی روکا جا سکے. اور یہ جو جولان کی پہاڑیوں کے حوالے سے ان کو ایک خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت ہمارے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کو روکا جا سکے. اور ایران سے فلسطینیوں کی جو امداد اس روٹ سے پہنچتی ہے اس کو ہر صورت میں ختم کیا جا سکے. اور عربوں کے اندر جو ایک واحد عرب ملک ہے جو اپنے نظریاتی اساس کی بنیاد پر چاہے کچھ بھی رکھتا ہو, سوشلسٹ ہو, کمیونسٹ ہو, کچھ اور ہو, لیکن اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی حمایت میں سب سے پہلا اور سب سے آخری ملک ہے جو حفاظت کر رہا ہے اور حمایت کر رہا ہے, ایک ہی ملک ہے عرب ملک, اس کا خاتمہ کرو. اچھا, اس لیے انہوں نے آغاز کہاں سے کیا؟ سیریا سے. اب اگر یہ منصوبہ تھا اسرائیلیوں کا اور یہ منصوبہ تھا امریکیوں کا, تو اس کے نتیجے میں جب داعش نے قدم رکھا اس سرزمین میں, تو مجھے آج تک داعش کی پوری تاریخ میں بتائیں انہوں نے ایک یہودی مارا ہو, انہوں نے کسی ایک یہودی پروجیکٹ پر حملہ کیا ہو, یہودیوں کے خلاف کوئی کام کیا ہو. جبکہ اس کے مقابلے میں ابھی یہ جو غزہ کی جنگ شروع ہوئی, اس میں آپ نے یہودی ربیوں کی وہ گفتگو یقیناً سنی ہوگی, نہ سنی ہو تو میں آپ کو وہ پرووائڈ کر دیتا ہوں, جو نیتن یاہو سے مطالبہ کر رہے تھے کہ تم نے داعش کو تنہا کیوں چھوڑ دیا, واپس لے آؤ, ان کو اسلحہ دو, وہ ان سے لڑیں گے, تم نے ان کو ایک عرصے سے نظر انداز کر دیا ہے اور ان کی مدد نہیں کر رہے. پہلے تو وہی مدد کر رہے تھے نا, امریکی مدد کر رہے تھے, اسرائیلی مدد کر رہے تھے, یورپی سارے ممالک مل کر مدد کر رہے تھے. اب اس داعش کا جو خطرہ تھا وہ خطرہ کس کس کو تھا؟ ایران کو بھی تھا, عراق کو بھی تھا, پاکستان کو بھی تھا, باقی ممالک کو بھی تھا. اب اگر ایران نے وہاں پر جا کر داعش کا رستہ روکا تو داعش کو آپ سنی کہہ کر سنی قتل عام قرار دیں گے, اس کو اس سے بڑھ کر ظلم کو کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سنی ہے تو پھر یزید بھی سنی ہے, اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے. پھر اگر یزید کے خلاف بات کرنا, سنیت کے خلاف بات کرنا ہو تو پھر آگے آپ بحث کر ہی نہیں سکتے. اس لیے نہ یزید کو آپ سنی قرار دیں, نہ داعش کو سنی قرار دیں, وہ ظالم تھے. اور امریکی CIA اور برطانوی MI6 اور سعودی اور باقی دیگر خطے کے ممالک کے اکھٹ اور ان کے منصوبے کا حصہ تھے.
اور اس حصے کا مقابلہ جس نے کیا ہے وہ ایران ہے اور سردار سلیمانی ہے. لہٰذا اگر اس کے مقابلے میں بند باندھ کر داعش کو اس پورے خطے سے ختم کیا ہے تو وہ ایران نے کیا ہے. اب داعش کے خاتمے کو آپ سنیت کا نام دیں گے؟ اس سے بڑھ کر جفا کوئی اور ہے؟ اس زمانے میں تو آپ نے ٹھیک ہے خوب پروپیگنڈا کیا، لیکن بعد میں جب اسی داعش کے 10,000 لوگوں کو امریکیوں نے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر عراق اور سیریا سے اٹھا کر افغانستان پہنچایا اور ان کو طالبان کے مقابلے میں کھڑا کیا اور انہی داعشیوں کے ذریعے سے پاکستان میں وارداتیں شروع ہوئیں، تو اس کے بعد آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا نہیں بھائی داعش خطرناک ہے، داعش دشمن ہے، داعش وہ ہے. لیکن تب جب وہ ادھر لڑ رہے تھے اس وقت آپ کی نظر میں داعش ہیرو تھا. پاکستان میں ایسے بڑے بڑے آپ کو صحافی ملیں گے جو اس زمانے میں داعش کو اسلام کا سب سے بڑا لشکر اور ان کی بیعت کو خلفاء کی بیعت قرار دیتا تھا. ایسے ایسے دانشور اب بھی موجود ہیں جو اس زمانے میں یہ لکھتے تھے، آج جو ہے وہ خاموش ہیں. تو اس لیے داعش سے لڑنے کے لیے ایران کے ادھر جانے کو آپ اگر سنیت کے مقابلے میں قرار دیتے ہیں، اس سے بڑا جفا اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں آیا. انقلاب کو آئے ہوئے 45 سال ہو گئے ہیں تقریباً، اور یہ گزشتہ 10 سال کا واقعہ ہے. اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو عراق نے ایران کے خلاف صدام کی صورت میں جو حملہ کیا، اس حملے میں کوئی ایک ملک بتائیں خطے کا جو اس حملے میں شریک نہ رہا ہو ایران کے خلاف. لیکن اس کے باوجود کیا ایران نے ان کا ساتھ دیا؟ صدام نے جب کویت پر حملہ کیا تو وہ بہترین موقع تھا، چونکہ اس نے ایران سے مدد بھی مانگی تھی. بہترین موقع تھا کہ صدام کی حمایت ہوتی امریکیوں کے مقابلے میں، صدام کی حمایت ہوتی کویتیوں کے مقابلے میں. کیا ایران نے یہ کام کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ظالم ہے اور ظالم کا کٹ پتلی ہے، اس لیے اس کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. اور وہاں پر انہوں نے آپ کے کویتی حکومت کو بچانے میں اپنا رول پلے کیا. ٹھیک ہے. اس زمانے میں آپ اگر دیکھیں اس سے چند سال پہلے سعودیوں کا موقف یہ تھا کہ صدام ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور ہمارا کمانڈر ہے، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے بعد صدام ان کا سب سے بڑا دشمن تھا. اس لیے ان سیاسی کھیلوں میں حق اور عدل کا میدان ہے اس کو کبھی بھی ترک نہ کریں. وہ بات کریں جو زمینی حقیقت کے مطابق ہو تاکہ آپ درست نتیجے تک پہنچ سکیں.